فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین طہ و یاسین، نبی القاسم محمد۔ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، فقد قالت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا: ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، صلوات پڑھیں محمد والے۔ عزیزان گرامی، یہ ایام فاطمیہ کی جو 3 مجلسوں کا سلسلہ تھا، یہ آخری مجلس ہے، اور یہ شب شہادت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ لہٰذا گزارش کر رہا ہوں کہ جو حضرات یا اطراف میں کہیں کھڑے ہوں یا باہر ہوں، برائے کرم فرش عزا پہ آ جائیں، تاکہ یہ شب شہادت ہم مولا متقیان کو اور اہل بیت کے ہر فرد کو شہزادی کے شہادت کا پرسہ پیش کر سکیں۔ عزیزان گرامی، کل میں نے بیان کیا تھا کہ یہ خطبہ فدق یہ کیسے ہوتے ہوئے اور کس نے بیان کیا اور کس نے اس کے رد میں کتابیں لکھی، کیا کیا، کتنا رد کیا گیا، یہ ساری چیزیں اکثر میں نے بیان کیا۔ لیکن اگر کہا جائے اور بیان کیا جائے تو 2-4 مجلسوں میں یہ چیز شہزادی کے خطبہ باغ فدق کے بارے میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ شہزادی کا خطبہ پورے دین کی باتوں کا نچوڑ ہے۔ یہ خطبہ باغ فدق میں شہزادی نے پورے دین کو بتا دیا ہے کہ اگر انسان کو دین دیکھنا ہے، دین کسے کہتے ہیں، وہ خطبہ باغ فدق پڑھ لے۔ شہزادی نے یہ خطبے میں ہر چیز کو بتایا، اللہ کی وحدانیت کو بھی بتایا ہے، رسول کی رسالت کا بھی تذکرہ کیا ہے، امام کی امامت کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور اس کے بعد اصول دین جہاں ہے وہاں فروع دین ہے۔ جہاں نماز کی باتیں کر رہی شہزادی، وہیں روزے کی بات ہے، وہیں حج کی بات ہے، وہیں زکوٰۃ کی بات ہے، اور جہاں وہیں پہ حرام و حلال کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ جہاں پہ نماز روزے کی بات ہے وہاں پہ تبرے کی بات شہزادی نے کیا ہے۔ عزیزان گرامی، پتہ چلا ہمارے دین کا جیسے ایک جز نماز ہے ویسے ایک جز تبرہ بھی ہے۔ جیسے ہمارے دین کے ایک جز کا نام، فروع دین کے ایک جز کا نام اگر نماز ہے تو وہیں ایک جز کا نام تبرہ بھی ہے۔ انسان یہ کہے کہ میں تبرہ نہیں کروں گا، میں تو یہ نہیں کہہ سکتا، تو اس نے فروع دین کے اوپر عمل نہیں کیا۔ اور شہزادی نے دربار میں جا کے تبرہ کیا ہے، جہاں پہ شہزادی کا کوئی حامی و مددگار نہیں تھا، اکیلے شہزادی وہ دربار میں کھڑی تھیں۔ جب شہزادی سے باغ فدق کو لے لیا گیا، وجہ کیا تھی کہ لوگوں نے باغ فدق لے لیا؟ عزیزان گرامی، پھر ایک جملہ کہوں کہ جو حضرات باہر ہیں وہ آگے آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والے کو ڈسٹرب نہ ہو، اور ہم قریب رہیں گے، ہم بلا فصل کے ماننے والے ہیں۔ اور دوسری بات یہ بھی کہہ دوں، یہ کھوجوں کے درمیان میں نہیں پڑھ رہا ہوں۔ کھوجے ہوتے ہیں وہ دیوار کا ٹیک لگا کے سارے بیٹھے رہتے ہیں،
تو ہم کھوجوں میں مجلس نہیں پڑھ رہے ہیں، اور دوسرے یہ کہ ہم بلا فصل کے ماننے والے ہیں۔ اگر انسان تھکاوٹ کیسے دور ہوتی ہے؟ دو طریقے سے انسان تھکاوٹ کو دور کر سکتا ہے۔ یا تو کبھی دوا کھا کے انسان اپنی تھکاوٹ دور کرتا ہے، یہ کبھی دور ہوتی ہے نہیں ہوتی۔ دوسرے، اگر انسان کی روح خوش ہو جاتی ہے تو تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ فضائل اہل بیت کی وجہ سے انسان کی روح خوش ہوتی ہے، لہٰذا دن بھر کی تھکاوٹ ہماری دور ہو جائے گی۔ عزیزان گرامی، شہزادی سے یہ باغ فدق کو کیوں لیا گیا؟ کیا وجہ تھی؟ دیکھیں کہ جب بھی انسان کوئی چیز، کوئی کمیٹی یا کچھ چلانا چاہتا ہے تو اس کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور جب پیسوں کی ضرورت ہوگی تبھی جا کے یہ حکومت چل پائے گی۔ لہٰذا یہ فقیروں کے پاس کوئی چیز تھا نہیں، اور انہوں نے مولائے متقیان کے حق کو غصب کر لیا۔ اب حکومت چلانا ہے تو کیسے چلائے؟ تو پتہ چلا باغ فدق کو لے لیا جائے، اس لیے کہ اس سے بہت ساری چیزیں آتی ہیں، بہت سارے پیسے آتے ہیں، بہت سارے غلات آتے ہیں، کھجوریں آتی ہیں، لہٰذا یہ سب ہم غصب کریں گے، اس کے ذریعے سے ہم حکومت چلائیں گے۔ عزیزان گرامی، یہ باغ فدق کب دیا گیا اور کب آیا شہزادی کے ہاں؟ باغ فدق کو جب خیبر کی جنگ ہوئی اور وہ ہار گئے تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں سے چھوڑ کے عرب کو ہم جاتے ہیں، اور رسول اللہ سے کہا کہ دیکھیے، آپ ہمارے قیدیوں کو چھوڑ دیجئے، رہا کر دیجئے، ہم ان کے بدلے آپ کو کچھ چیز عطا کر دیں گے۔ رسول نے کہا ہمیں کچھ چیز نہیں چاہیے، ہم آپ کے قیدیوں کو رہا کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے قیدی کو رہا کیا۔ جب قیدی سب پہنچے تو لوگوں نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا؟ تو انہوں نے کہا قیدیوں نے ہمارے ساتھ بہترین سلوک کیا گیا، ہمارے ساتھ لوگ اچھے سے پیش آئے۔ جب یہ سنا تو واپس آئے رسول کے پاس اور کہا یا رسول اللہ، یہ ہمارے جو فدق ہے، یہ باغ ہے، ہم یہ آپ کو ایسے ہی دیتے ہیں، ہبہ کرتے ہیں، تحفے میں دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی، جیسے رسول اللہ کے خدمت میں یہ باغ فدق پیش کیا گیا، ویسے ہی اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، اے میرے حبیب، ارے تو سے رسول اللہ سے جبرائیل نے آ کے کہا، اے میرے حبیب، اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب تم فاطمہ کو ان کا حق دے دو، قربہ کا حق دے دو۔ جناب رسول اللہ نے ویسے ہی باغ فدق جناب فاطمہ کو دے دیا۔ عزیزان گرامی، پتہ چلا کہ باپ اپنی زندگی میں یہ فدق کو اپنی بیٹی کو دے رہا ہے۔ ایک باپ اپنی زندگی میں فدق اپنی بیٹی کو دے رہا ہے۔ شہزادی کے پاس آ گیا، اور اس سے شہزادی کیا کیا کرتی تھی؟ اپنا خرچہ چلاتی تھی، اپنے بیٹوں کا خرچہ چلاتی تھی؟ نہیں، جتنی بھی چیزیں اس سے آتی تھیں وہ ساری چیزیں غریبوں میں شہزادی تقسیم کر دیا کرتی تھی، اور اس میں کسے یعنی ناظر کے طور پہ جسے رکھا تھا اسے ام ایمن کو رکھا تھا کہ آپ جو چیز آئے وہ غریبوں میں دے دیا کریے۔ لہٰذا یہ لوگوں نے یہ باغ فدق کو لے لیا۔ شہزادی نے بارہا کہا کہ فدق مجھے واپس دیجئے، جب نہ کوئی جواب آیا تو شہزادی نے کہہ کے شہزادی گئی ہیں کہ مجھے دربار میں آنے پہ مجبور مت کرو، لیکن لوگوں نے نہیں سنا۔ شہزادی نے اپنے سر پہ چادر ڈالا، اور مسجد کے دروازے سے نہیں جو گھر میں کھلتا تھا بلکہ دوسرے دروازے سے شہزادی چلی، ایسے چل رہی تھی جیسے رسول اللہ قدم بڑھا رہے ہوں۔ اور جب دربار میں پہنچی ہیں، جناب ام ایمن تھی، سامنے کھڑی ہو گئے۔ شہزادی نے کہا، ایک جملہ کہا، سارے لوگ تھے، شہزادی کھڑی ہے، کوئی اپنی جگہ سے کھڑا نہ ہوا احترام میں۔ ایک جملہ شہزادی نے کہا ہے، اور ان کے خلافت کو وہیں پہ رد بھی کر دیا ایک جملے سے۔ شہزادی نے کہا
تم سمجھتے ہو کہ تم اگر کھڑے ہوگے ہمارا احترام کرو گے تبھی جا کے ہم احترام کے قابل ہوں گے. تمہیں پتہ نہیں ہے تم ہمارا احترام کرو یا احترام نہ کرو، ہم فاطمہ ہیں، ہم دوسرے کو عزت دیتے ہیں. تمہارے کھڑے ہونے سے فاطمہ کو عزت نہیں ملنے والی. اور دوسرا جملہ کہا کہ ابھی میرے باپ کے جانے کا زیادہ دن نہیں ہوئے، تم نے رسول اللہ کی اتنی جلدی سنت کو مٹا دیا اور ختم کر دیا. عزیزان گرامی، خلیفہ وہی ہوگا جو رسول اللہ کی سنت پہ عمل کرے. شہزادی نے دربار میں بتایا کہ سنت رسول پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، لہذا رسول کے بعد کوئی عہدے کے طلبگار بھی نہیں ہے. اب اس کے بعد شہزادی نے ایک بہترین خطبہ دیا ہے، جس کا سب سے پہلا جملہ شہزادی نے سب سے پہلے پروردگار عالم کی حمد کیا. الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں ہیں اس خدا کی جس نے جسے ہمیں نعمت بنا کے بھیجا. اور پھر اس کے بعد کہا اور سارا شکر ہے اس خدا کے لیے جس نے وحی کا جگہ ہمارے گھر کو چنا. عزیزان گرامی، شہزادی نے دو لفظ استعمال کیا، ایک حمد کا لفظ استعمال کیا ہے، ایک شکر کا لفظ استعمال کیا. حمد کا لفظ الگ استعمال ہوا، شکر کا الگ استعمال ہوا، یعنی دونوں کے الگ الگ معنی اور مفاہیم ہوں گے. شہزادی ایک جگہ کہہ رہی ہے پروردگار عالم کی حمد ہے کہ اس نے ہمیں نعمت بنا کے اس دنیا میں بھیجا ہے. عزیزان گرامی، یعنی شہزادی بتانا چاہتی ہیں کہ پروردگار عالم اور انسان حمد کب کرتا ہے اور شکر کب کرتا ہے. حمد جب کسی کی جاتی ہے تو اس کی صفت کی جاتی، اس کی ذات کی جاتی ہے، اور شکر اس کی صفت کی جاتی ہے. شہزادی نے جو یہاں پہ حمد کیا کہا کہ ہم ساری تعریفیں اس خدا کے لیے، میں حمد کرتی ہوں اس خالق کائنات کی جس نے ہمیں نعمت بنا کے اس دنیا میں بھیجا، اور سارے شکر اس پروردگار عالم کے لیے جس نے وحی کی جگہ کو ہمارے گھر کو چنا. عزیزان گرامی، تو اب ایک صفت ہے اور ایک ذات ہے. اب جیسے ایک انسان آئے، اگر ہمارے ساتھ وہ نیکی کر دے تو ہم کہیں گے بہت اچھا انسان ہے، بہت سخی ہے، وقت پہ کام آ جاتا ہے، یہ چیز پوچھو تو یہ بتا دیتا ہے، کبھی کوئی چیز مانگو تو دے دیا کرتا ہے. تو اسے کہیں گے اگر یہ انسان چیزیں بیان کر رہا ہے یعنی اس کے لیے شکر ادا کر رہا ہے. ایک صاحب آئے، ارے تم کیا جانو اس انسان کو، جو ہے وہ میں جانتا ہوں. یعنی دوسرا والا آ کے اس کی ذات کو بیان کر رہا ہے. پہلے والا جو بیان کر رہا تھا وہ صفت بیان کر رہا تھا، شکر ادا کر رہا تھا. دوسرے والا ذات بیان کر رہا ہے. تو ذات کو کون بیان کرے گا؟ اہل بیت کے علاوہ کوئی اللہ کی ذات کو بیان نہیں کر سکتا، وہ حمد نہیں کر سکتا. عزیزان گرامی، دنیا میں جتنی بھی مخلوق ہے اس نے خدا کا شکر ادا کیا ہے، اہل بیت نے اللہ کی حمد کیا ہے. سارے لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اہل بیت نے اللہ کی حمد عطا کیا ہے، اللہ کی حمد کیا ہے. کیا ہے اللہ کی حمد اور کب اللہ کی حمد کی جائے؟ عزیزان گرامی، جناب فاطمہ زہرا نے یہ بتایا کہ ہمارے اور ہم اہل بیت اس مقام پہ فائز ہیں کہ ہم اللہ کے حمد کرنے کے لائق ہیں. کچھ ترجمہ یہ بھی کرتے ہیں کہ شہزادی نے یہ جو کہا کہ ساری تعریف اس خدا کے لیے جس نے ہمارے اوپر نعمتوں کو نازل کیا. عزیزان گرامی، ایک جملہ کہہ دیا جائے کہ یہ جملہ، یہ ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ شہزادی سے پہلے کوئی نعمت تھی ہی نہیں، شہزادی کے بعد ہی کوئی نعمت آئی ہے، لہذا شہزادی کے اوپر نعمت نازل نہیں ہوگی. شہزادی خود نعمت بن کے اس دنیا میں آئی ہیں، شہزادی خود نعمت بن کے اس دنیا میں آئی ہیں. عزیزان گرامی، شہزادی نے یہ جملے کی وضاحت اور یہ خطاب کرنے کے بعد آگے کا جملہ کہا. کیا کہا؟ کہ ساری تعریفیں اس خدا کے لیے،
حمد ہم کر رہے ہیں، شکر ادا بجا لا رہے ہیں، اور اس کے بعد کہا کہ اے لوگوں دیکھو، اشہد ان ابی محمد رسول اللہ، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، کہ میں گواہی دیتی ہوں میرا بابا محمد اللہ کا رسول ہے اور اللہ کا بندہ بھی ہے۔ عزیزان گرامی، اس کے یہی جملہ کہہ کے شہزادی نہیں رکی، بلکہ آگے کا جملہ کہتی ہیں، یہ لوگوں دیکھو، تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کی عورتیں میرے رسول میرے بابا کی بیٹیوں ہو۔ یعنی شہزادی نے بتایا اگر کوئی محمد کی بیٹی ہے تو فاطمہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اگر اگر کوئی فاطمہ زہرا کے علاوہ بیٹی ہوتی یا اور داماد بیٹھے ہوتے تو اٹھ کے کہتے کہ ہماری بھی بیوی رسول کی بیٹی ہے۔ سارے لوگوں کا خاموش رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی رسول کی بیٹی ہو فاطمہ زہرا ہے۔ آگے کا جملہ شہزادی نے کہا، کیا کہا شہزادی نے؟ بہترین جملہ ہے، مولائے متقیان کے گواہی دیا ہے۔ کیا کہا؟ کہ میں گواہی دیتی ہوں علی اللہ کے ولی ہیں۔ کیا کہا؟ میں گواہی دیتی ہوں علی اللہ کے ولی ہیں۔ یعنی بتانا چاہتی، غدیر یاد دلانا چاہ رہی تھی کہ میرا بابا غدیر کے میدان میں کجاووں پہ منبر کھڑے ہو کے کہا تھا، کھڑے ہو کے علی کو دونوں ہاتھوں سے بلند کر کے کہا تھا، من کنتو مولا ہو فاذا علی مولا۔ اس کی گواہی میں دربار میں دے رہی ہوں۔ لیکن کوئی ایسا نہیں تھا جس کی آواز نکلی ہوتی، فاطمہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ کس کی ولایت کی گواہی دے رہی ہو؟ اگر کوئی ہے یہ مسند پہ بیٹھا ہوا تو ہماری ولایت کی گواہی دو، ہماری خلافت کی گواہی دو۔ لیکن کسی نے لب کشائی نہیں کیا۔ آگے کا جملہ شہزادی نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، میں گواہی دیتی ہوں کہ علی اللہ کے ولی ہیں اور میرے بابا کے بھائی ہیں۔ اور سن لو اے لوگوں کہ اگر کوئی مدینے میں مرد ہے تو علی کے سوا کوئی مرد نہیں ہے۔ اور صرف میں دربار میں میں نہیں کہہ رہی، بلکہ خیبر میں میرے بابا نے کہا اگر کوئی مرد ہے تو وہ علی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ شہزادی نے دربار میں کہا تو کسی کی بولی نہ نکلی کہ فاطمہ یہ کیا کہہ رہے ہو کہ ہم بھی تو مرد ہیں؟ کسی کی بولی نہ نکلی، اور کہا کہ دیکھو تم ان سے بیعت مانگنے کے لیے طلب کرنے کے لیے آ رہے ہو، ان سے بیعت طلب کرتے ہو، اگر علی نہ ہوتے تو میدان میں تم لوگوں کی ہڈی اور بوٹی کا پتہ نہ چلتا۔ اگر میرا شوہر نہ ہوتا تو میدانوں میں تمہاری ہڈیاں بوٹیاں تقسیم ہو جاتی۔ ارے وہ علی تھے، حج کو فتح کر رہے تھے۔ مولائے متقیان کی گواہی دیا، اور اس کے بعد شہزادی نے جہاں اللہ کی حمد ہے، رسول اللہ کی رسالت کی گواہی ہے، مولائے متقیان کی ولایت کی گواہی ہے، وہ ایک جملہ جب پروردگار عالم کی ہم کر رہی تھی، عزیزان گرامی دیکھیں، اللہ کے صفت میں ایک چیز یہ ہے، اللہ کے ذات میں ایک چیز یہ ہے کہ وہ ارادہ رکھتا ہے۔ ارادہ یعنی وہ جب ارادہ کسی چیز کا کر لے وہ چیز ہو جاتی ہے۔ آپ اگر اٹھا کے دیکھیں گے، شب ہجرت پروردگار عالم نے اپنے ارادے کو علی ابن ابی طالب کے حوالے کر دیا، تو اب اگر جسے پروردگار عالم نے ارادہ دے دیا ہے وہ بھی جیسے ارادہ کرے گا ویسے ہی وہ چیز ہو جائے گی، جیسے اللہ ارادہ کرے جس چیز کا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔
آپ حضرات صلوات پڑھتے پڑھتے قریب آ جائیں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو بعد میں آتا ہے وہ باہر رہ جاتا ہے، اسے دیکھتا ہے کہ سب تو بھرے ہوئے، اب ہم کون ادھر ادھر جائیں، لہٰذا آپ لوگ آ جائیں گے تو بعد میں آنے والے یہ فرش ازاں پہ آئیں گے۔ اور یہ فرش ازاں کی اہمیت کیا ہے بھی مولانا نے جمعہ میں بیان کیا تھا۔ آیت اللہ خامنائیں سے لوگوں نے کہا کہ آقا ایسا ہے کہ آپ جب یہ ایام فاطمہ کی مجلس ہوتی ہے تو آپ کچھ دیر آ کے بیٹھا کریے، اس لیے کہ عمر بھی ہو گئی ہے، لہٰذا شروع سے آخری تک بیٹھنے کی آپ کو کیا ضرورت ہے۔ ایک جملہ پھر اس کے بعد کہا کہ میں شروع سے آخری تک کیوں نہ بیٹھوں، یہ فرش عزائے فاطمہ زہرا میں بیٹھ کے میں پورے ایران کے 1 سال کا خرچہ شہزادی سے طلب کر لیا کرتا ہوں۔ اگر کسی کو چاہیے پورے سال حفاظت میں رہے، وہ فرش عزائے سید الشہداء پہ آ جائے۔ پروردگار عالم کا اپنے ارادے کو، اپنے مرضی کو علی ابن ابی طالب کو دے دیا۔ اللہ کی صفت یہ ہے، اللہ کی یہ ہے تعریف کہ اگر وہ کہے کن فیکن، وہ چیز ہو جائے گی، ارادہ کرے تو وہ چیز ہو جائے گی۔ اب جس کو اپنی مرضی پروردگار عالم نے دے دیا ہے، وہ بھی اگر وہ ارادہ کرے گا وہ چیز ہو جانا چاہیے۔ عزیزان گرامی دلیل کے طور پہ بتائے، مولا متقیان بھی اگر ارادہ کرتے ہیں وہ چیز ہو جایا کرتی ہے۔ کچھ لوگ ایک جوان کو لے کے آئے، علی میت پڑھا دیجئے، نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ عزیزان گرامی علی نے کہا پڑھا دوں، اس نے کہا ہاں پڑھا دیجئے، کہا پڑھا دوں، کہا ہاں پڑھا دیجئے، کہا پڑھا دوں، کہا ہاں پڑھا دیجئے۔ ایک مرتبہ علی کو کہنا چاہیے تھا، اے پروردگارہ ملک الموت کو بھیج، یہ مرے میں نماز جنازہ پڑھاؤں۔ پروردگارہ ملک الموت کو بھیج، یہ مرے میں نماز جنازہ پڑھاؤں، یا مجھے اجازت دے دے اس کا گلا گھوڑ دوں، یا مجھے تو اجازت دے دے اس کا گلا گھوڑ دوں، یہ مر جائے میں نماز جنازہ پڑھاؤں۔ نہ مولا متقیان نے اللہ سے یہ کہا کہ ملک الموت کو بھیج کے اس کی موت میں اس کو مار دے، نہ یہ کہا کہ مجھے اجازت دے گلا گھوڑ دوں، بس یہ کہا کہ میں نماز جنازہ پڑھا دوں۔ ہاتھوں کو بلند کیا، میں یہ میت کے نماز جنازہ پڑھاتا ہوں۔ ارے جیسے اللہ ارادہ کرے وہ چیز ہو جاتی ہے۔ علی نے ارادہ کیا، وہ جوان مر گیا۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ تو عزیزان گرامی اہل بیت اس ذات کا نام ہے، اس مرتبے پہ فائز ہیں۔ شہزادی نے خطبے کے ذریعے دربار میں یہ نہیں کہ اپنی اللہ کی تعریف کر رہی تھی، جہاں اللہ کی تعریف کر رہی تھی وہاں پہ اپنی فضیلت کو بیان کر رہی تھی۔ ہر لفظ میں اہل بیت کی فضیلت جھلک رہی ہے شہزادی کے خطبے میں۔ آگے جب جملہ کہا، کیا کہا؟ ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، اے لوگو جان لو میں فاطمہ ہوں۔ شہزادی کے یہ جملہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہ کیا لوگ جانتے نہیں یہ فاطمہ ہیں؟ لیکن شہزادی نے ایک جملہ کہا، یہ خطبے کا ایک جملہ، ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، اے لوگو جان لو کہ میں فاطمہ ہوں۔ عزیزان گرامی ہمارے علماء کرام نے جب اس لفظ کی وضاحت کیا ہے تو کہا کہ شہزادی نے کیوں کہا، کچھ واقعات شہزادی یاد دلانا چاہ رہی تھیں کہ دیکھو جان لو میں فاطمہ ہوں۔ کیا ہے کہ ایک مرتبہ 40 دن نجران کے عیسائی رسول کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور آیت آتی تھی رسول اللہ بیان کرتے تھے، یہ مانتے نہیں تھے۔ ایک دن ہوا
اللہ کی آیت ہے، رسول نے بیان کیا، بتایا، وہ نہیں مانے، چلے گئے۔ دوسرا دن ہوا، تیسرا دن ہوا، چوتھا دن ہوا، یہاں تک کہ 40 دن گزر گئے، وہ ماننے پہ تیار نہیں ہوئے۔ کیا ہوا؟ کیا طے پایا؟ ابھی تک تو کتاب کے ذریعے بات ہو رہی تھی، تو یہ ماننے کو تیار نہیں ہوئے۔ اب اہل زید کے، اہل بیت کے ذریعے منوانے کی بات آئی ہے۔ پروردگار عالم نے کہا کہ میرے حبیب ان سے کہہ دو تم اپنے عورتوں کو لاؤ، ہم اپنے عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے مردوں کو لاؤ، ہم اپنے مردوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ مباہلہ طے پایا ہے۔ کیا یہ کیا ہوتا تھا؟ جب بھی عرب میں کسی چیز پہ جھگڑا ہوتا تھا تو اگر نہیں ہے، جاہل ہے، تو تلوار ہی چل رہی ہے، سال ہا سال لڑ ہی جا رہے ہیں۔ اور اگر تھوڑا سا کچھ ہو رہے تو دو چار چیز ہے، منافرہ، یعنی ایک دوسرے کو اتنی گالی دے دو جو گالی میں جیت گیا وہی کامیاب ہے، دوسرا ہار گیا۔ پھر مقابلہ کرو، جتنی تیز، جو جتنا زیادہ چلائے وہ جیت گیا، دوسرا سامنے والا ہار گیا۔ وہیں پہ مباہلہ تھا، یعنی مباہلہ کیا جب جو شریف خاندان رہتے تھے وہ مباہلہ کیا کرتے تھے۔ تو کیا تھا مباہلہ؟ مباہلہ یہ ہوتا تھا کہ دونوں جو لوگ، جو دو گروہ ہیں، ان کے لوگ آ کے بیٹھتے تھے، جن میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے، جن میں سب سے زیادہ قابل، جن میں سب سے زیادہ اچھے انسان، جس کے ہاں زیادہ پائے جائیں گے تو وہ جیت جائے گا، جس کے ہاں کم رہیں گے وہ ہار جائے گا۔ اگر ایک گروہ کے پاس 2 ڈاکٹر، 2 انجینئر، 1 IPS ہے، اور دوسرے کے پاس 3 ڈاکٹر، 4 IPS ہیں، 4 جج ہیں، یہ والا جیت جائے گا، دوسرے والا ہار جائے گا۔ عزیزان گرامی، لہٰذا اب یہ ساری چیزیں ہیں تو رسول اللہ نے یہ نہیں کہا ہم منافرہ کریں گے، اس لیے کہ خاندان جو عزت دار ہوتے ہیں وہ گالیاں نہیں دیتے، مقابلہ کریں گے نہیں، اس لیے رسول چلانے کے لیے آنے والے نہیں ہیں، وہ دوسرے لوگ تھے، فاطمہ زہرا کے دروازے پہ چلا رہے تھے۔ اہل بیت کے یہ کردار نہیں چلانے کا، لہٰذا مباہلہ ٹھیک ہے۔ اب طے پایا نجران میں وہ جگہ پہ، کہا کہ یہاں پہ آئیے مباہلہ کریں گے۔ کیا ہے آگے کی چیز؟ کیا ہے کہ ہم اللہ سے بد دعا کریں گے اور لعنت بد دعا کریں گے، اور جو ہار جائے گا اللہ کی لعنت اس کے اوپر ہو۔ اب جب جیسے کل جانا ہے تو نجران کے جو عیسائی عالم دین تھے انہوں نے کہا ایسا ہے، دیکھو، ان جاء بالاہل بیت، اگر رسول اپنے اہل بیت کے ساتھ آئیں تو مباہلہ نہ کرنا، اگر وہ اپنے اصحاب کے ساتھ آئے تو مباہلہ کر لینا۔ عزیزان گرامی، ایک جملہ کہوں، عیسائی عالم بھی اپنے مقابلے میں ان کو رکھنا نہیں چاہتے ہیں، لیکن یہ دنیا والے علی کے مقابلے میں کھڑا کر رہے ہیں۔ جسے عیسائی اپنے مقابلے میں پسند نہیں کرتے، دنیا والے اہل بیت علی کے مقابلے میں لا رہے ہیں۔ اچھا، یہ چھوٹا سا قافلہ نکلا، دور سے دیکھا کیا آ رہے ہیں، فوراً کہا کہ نہیں ہم مباہلہ نہیں کریں گے۔ کیا وہ رسول اللہ کے پاس آئے، کہا کہ ہم مباہلہ نہیں کریں گے، ہم جزیہ اور ٹیکس دے دیتے ہیں۔ رسول اللہ نے کہا کیوں؟ کہا کہ ایسا ہے کہ ہم ایسی ہستی کو دیکھتے ہیں کہ جو اشارہ کرے تو پہاڑ اپنی جگہ سے کھسکتا ہوا نظر آئے۔ تو کسے دیکھا انہوں نے؟ رسول اللہ سے 40 دن باتیں ہوئی ہیں، وہاں پہ مولائے متقیان رہتے ہی تھے، جہاں پہ نانا ہو وہاں نواسے نہ ہو، ایسے ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی انہوں نے مولا متقیان کو بھی دیکھا تھا، رسول اللہ کو بھی دیکھا تھا، حسن و حسین کو دیکھا تھا۔ ایک ہی ذات تھی، وہ فاطمہ کی ذات تھی کہ جس کو دیکھ کے انہوں نے کہا ہم مباہلہ نہیں کریں گے، اگر یہ اشارہ کرے تو پہاڑ کھسکتا ہوا نظر آئے۔ شہزادی نے دربار میں کہا اعلموا ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، جان لو میں فاطمہ ہوں، اگر اشارہ کروں تو پہاڑ کھسک جائے، تم کس کھیت کی مولی ہو؟ صلوات پڑھے محمد علیہ یا
रोशन इसी दुनिया में तबर्रे का चिराग, कर लो रोशन इसी दुनिया में तबर्रे का चिराग, वरना मुमकिन नहीं तुर्बत से अंधेरा जाए, बेशक। वरना मुमकिन नहीं तुर्बत से अंधेरा जाए। और कौन खुश कौन खफा इसकी नहीं है परवाह, कौन खुश कौन खफा इसकी नहीं है परवाह, सैयदा साथ रहे भाड़ में दुनिया जाए। नारे सलवार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला ऐसान ग्रामी, मैं शहजादी के जुमले के खुतबे के कुछ जुमले पढ़ रहा हूँ, तो शहजादी के चाहने वाले इतनी तारीफ़ें कर रहे हैं, वाह वाह कह रहे हैं, तो शहजादी खुश हो रही होंगी। दरबार में मेरी हिमायत में कोई नहीं बोलने वाला था, आज मेरे गुलाम बैठ के खुतबे को मेरे सुन के दाद दे रहे हैं। ऐसा निगरामी। तो अब ये मुबाहला नहीं किए लोग और जिज़िया और टैक्स दे के चले गए। तो इनके ऊपर आज तक न ज़ारत आशूरा में लानत है, न ज़ारत वारसा में लानत है, न कुरान मजीद में लानत है, न रसूल की हदीस में लानत है। क्यों? कुरान तो कह रहा है कि जो इनके ऊपर बद्दुआ की जाएगी, इनके ऊपर लानत होगी, ये शर्त लगी थी। लेकिन यहाँ तस्करा ही नहीं है, न ज़ारत आशूरा में लानत, न ज़ारत वारसा में लानत है, न रसूल के हदीस में लानत है, न कुरान मजीद में लानत है। एक मर्तबा छठे इमाम के सहाबी आए, ज़ुरारा ने कहा, ए मौला ये बताइए आप इनके ऊपर लानत नहीं कर रहे हैं, न ज़ारत वारसा में है न ज़ारत आशूरा में है। आपने अबू सुफियान के ऊपर लानत किया, अबू माविया के ऊपर लानत किया, 1 2 3 के ऊपर लानत किया, लेकिन वहाँ वालों के ऊपर क्यों नहीं लानत किया? एक मर्तबा छठे इमाम मुस्कुरा के कहते हैं, देखो इनके ऊपर लानत इसलिए नहीं है, इसलिए जब मेरे अहले बैत जा रहे थे फातिमा को देख के वो लोग मैदान से हट गए, यानी पता चला जो फातिमा के मुकाबले से हट जाए वो लानत ही नहीं होता। जो फातिमा ज़हरा के मुकाबले से हट जाए वो लानती नहीं होता। शहजादी ने दरबार में कहा, अय्युहन्नास इल्मू फातिमा, देखो अगर फातिमा के मुकाबले में आओगे तो लानती बन जाओगे, मेरे बाबा की रिश्तेदारी लानत से नहीं बचा सकती। सलवात पढ़े मोहम्मद आले। रसूल अल्लाह की भी रिश्तेदारी, कहो कि मैं रिश्तेदार हूँ तो लानत से बच जाऊँ। देखो तुम मेरे मुकाबले में आए हो, जो भी फातिमा के मुकाबले में आएगा वो लानत का हकदार होगा, लिहाजा ये लोग आए थे, लानत हो रही है। शहजादी ने अगला जुमला कहा, क्या है कि देखो मैं सच कहती हूँ और जो कहती हूँ वो हो जाता है। पहला ये मैं सच्ची हूँ, यानी बताना चाह रही थी कि देखो तारीख का सिद्दीक और है और अल्लाह की सिद्दीका और है। तारीख का सिद्दीक और है और अल्लाह की बनाई हुई सिद्दीका और है। शहजादी ने कहा जो मैं कहती हूँ वो सच कहती हूँ और जो कह देती हूँ वो हो जाता है। कहाँ कहा और हो गया? आइए देखिए, ईद का दिन था, इमाम हसन इमाम हुसैन आए। अम्मा देखिए ये शबे शहादत है और शहजादी के फ़ज़ाइल हो, अगर हम यहाँ नहीं बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे? हम गूंगों के दरमियान या शीशों के दरमियान मजलिस नहीं पढ़ रहे हैं, सियाने हैदर कर्रार के दरमियान पढ़ रहे हैं। तो शहजादी ने कहा ईद का दिन था, इमाम हसन हुसैन आए, अम्मा हमारे कपड़े हमारे लिबास कहाँ हैं? एक मर्तबा कहा कि बेटा तुम्हारे कपड़े दर्जी के पास हैं। ईद की सुबह नमूदार हुई, अल्लाह ने जनाब जिब्राइल को बुलाया, जिब्राइल जन्नत से कपड़े लो, फातिमा के दरवाजे पे चले जाओ। देखो जिब्राइल बन के मत जाना बल्कि दर्जी बन के जाना, जिब्रील बन के मत जाना, दर्जी बन के जाना।
जिब्रील खड़े हुए हैं। अल्लाह ने कहा अरे जिब्राइल जाता क्यों नहीं है? कहा परवरदिगारा मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ, तू कह रहा है जन्नत से कपड़े लेके जाओ इसलिए मैं नहीं लेके जा रहा हूँ, तू कह रहा है कि नीचे ज़मीन पे लेके जाओ मैं इसलिए नहीं लेके जा रहा हूँ। कुछ दिन पहले आदम को जब जन्नत से तू निकाल रहा था तो जन्नत के कपड़े उतरवा रहा था, तो मैंने कहा था परवरदिगार जन्नत के कपड़े पहने हुए आदम को दुनिया में भेज दे, तो तूने कहा था ये जन्नत की चीज़ है, जन्नत में रहेगी, जन्नत के बाहर नहीं जाएगी। तूने कहा आदम से कपड़े हम इसलिए उतरवा रहे कि जन्नत की चीज़ है, ये जन्नत के बाहर नहीं जाएगी, लिहाजा उनको ऐसे ही ज़मीन पर उतारा। तो तू कह रहा है जन्नत से कपड़े ले जा, तो इसीलिए मैं खड़ा हूँ, जन्नत की चीज़ें कैसे जन्नत के बाहर लेके जाऊँ। एक जुमला कहा ए जिब्राइल अरे तुझे पता नहीं है जिस जगह पे फातिमा हो वही जगह जन्नत है। जहाँ पे फातिमा हो वही जगह जन्नत है। अज़ीज़ाने गिरामी अब ये मत समझिएगा कर्रार भाई के घर में बैठे हैं, बल्कि हम जन्नत में बैठे हैं, हम अभी जन्नत में बैठे हुए हैं। अज़ीज़ाने गिरामी तो ये हैं फातिमा। पहचानवाया कि मैं कौन हूँ, आगे बढ़ी और ललकारा और बताया, अहकामात का तज़किरा किया कि देखो तुम्हारे ऊपर नमाज को परवरदिगार आलम ने क्यों नाजिल किया, क्यों वाजिब किया, इसलिए ताकि तुम तकब्बुर से बचे रहो। और अगर तकब्बुर खड़े होने पे नहीं जा रहा है तो रुकू के आलम में आ जाओ, रुकू में ख़त्म नहीं हो रहा है तो सजदे में पहुंच जाओ। एक सजदा नहीं दो सजदा। अज़ीज़ाने गिरामी परवरदिगार आलम ने एक रुकू रखा और 2 सजदे रखे। शायद परवरदिगार आलम किसी 2 वाक़ियात का इंसान को तसव्वुर करने के लिए उसके जहन को ले जाना चाहता है। 2 सजदा इसलिए रखा कि पहला सजदा करो अली के सजदे को याद करो, दूसरा सजदा करके हुसैन के सजदे को याद करो। और कहा कि देखो तुम क्या समझो कि नमाज क्यों वाजिब है, इसलिए कि नमाज तुम्हारे घर पे नहीं मेरे घर नाजिल हुई है। और सारे अहकामात का तज़किरा करने के बाद फिर शहज़ादी ने कहा कि देखो, एक जुमला कहा, फिर उसके बाद वो कहता है कि फातिमा क्यों आई हो दरबार में। तो शहज़ादी ने कहा कि मैं बाग़े फ़िदक लेने के लिए आई हूँ। तो कहा कि ऐसा है कि आप सही कह रही हैं, हम दे देते, लेकिन आप ही के बाबा ने कहा है कि हम गिरोह अंबिया नवारिस बनते हैं, नवारिस बनाते हैं। शहज़ादी ने कई दलील उसी दरबार में दिया है जहाँ पे असहाब खड़े हुए, तकरीबन शहज़ादी 2.5 घंटा खड़े होकर खुतबा शहज़ादी ने दिया है, 2.5 घंटा तक। क्या कहा कि देखो तुम कहते हो गिरोह अंबिया नवारिस बनते हैं, नवारिस बनाते हैं। कहा कि ये किसने कहा? कहा तुम्हारे बाबा ने कहा है। क्या ठीक है। कहा ऐ लोगो, शहज़ादी फ़ौरन लोगों की तरफ मुतवज्जे हो। कहा ऐ लोगो ये बताओ, अगर तुम्हारे एक बेटी हो और तुम्हारा एक दोस्त हो, कोई अहम बात हो, पहले बेटी से कहोगे या दोस्तों से कहोगे? सारे लोगों ने कहा कि पहले बेटी से कहेंगे। शहज़ादी ने कहा मैं इसकी हदीस को कैसे मान लूँ, मेरे बाबा ने मुझसे नहीं बताया, मेरे बाबा ने मुझसे यह तज़किरा नहीं किया, मैं कैसे इसकी बात को मानूँ। फिर शहज़ादी ने कुरान की आयत पढ़ा। क्या कहा कि वरसस सुलेमान दाऊदा, कि जनाबे एक नबी ने एक नबी को वारिस बनाया। तो फ़ौरन कहता है कि ऐसा है, फिर वही वाली हदीस पढ़ दिया। फिर उसके बाद कहता कोई गवाह हो तो लाओ। शहज़ादी जनाब उम्मे ऐमन को सामने खड़ी किए हुए थी, फ़ौरन आगे बढ़ाया। जनाब कहे कि हम कनीज़ की गवाही कबूल नहीं करते,
شہزادی نے کہا کہ میں گواہی دینے کے لیے صرف نہیں لے کے آئی ہوں، میں یہ بتانے کے لیے آئی ہوں کہ یہ کنیز میری صرف کنیز نہیں ہے، میرے دادا کی کنیز تھی، میرے دادا کے بعد میرے بابا کے پاس آئی، میرے بابا کے بعد میری وراثت میں کنیز آئی ہے۔ میں یہ دلیل دینے نہیں آئی ہوں، یہ ثابت کرنے آئی ہوں میرا بابا وارث بنا بھی تھا، وارث بنایا بھی تھا۔ صلوات پڑھے محمد علیہ محمد۔ تو کہتا ہے نہیں، ایک عورت کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ اگر یہ اپنے پہ اتر جائیں شیطان تو ایک عورت کی گواہی نہ قبول کریں، اور اگر اپنے پہ آ جائیں تو ایک کے کہنے پر پورا جنگ جمل لڑ لیں، ایک کے کہنے پہ باغ فدق دینے کو تیار نہیں ہیں، گواہی تسلیم نہیں کریں گے، اور ایک کے کہنے پہ پورا جنگ جمل لڑا جا رہا ہے۔ یہ تو ہیں مسلمان عزیزان گرامی۔ اس کے بعد شہزادی نے بہت ساری دلیلیں دیا ہیں، مولا متقیان کے امام حسن امام حسین کو پیش کیا۔ جب یہ بار بار کہتا رہا، ایک مرتبہ شہزادی یہ بنیا بکال کے پاس، یہ دربار میں، یہ غریب و فقیر کے یہاں باغ فدق کے کھجورے کے کچھ باغ لینے کے لیے نہیں گئی تھیں، بلکہ ان کے چہرے سے نقاب ہٹانے کے لیے گئی تھیں۔ کیوں گئی تھی شہزادی؟ کیا شہزادی نے ان کے چہروں سے نقاب کو الٹ دیا؟ شہزادی بتانا چاہ رہی ہیں کہ ابھی اس نے حدیث سنایا، میں نے قرآن کی آیت سنایا، جب میرا بابا اس دنیا سے جا رہا تھا تو کہا قلم و کاغذ دے دو میں حدیث لکھ دوں، تو انہوں نے کہا قرآن کافی ہے۔ آج میں قرآن پڑھ رہی ہوں تو یہ کہہ رہے حدیث کافی ہے۔ میں بتانا چاہ رہی ہوں نہ انہیں قرآن پہ یقین ہے نہ حدیث پہ یقین ہے، نہ یہ قرآن کو مانتے ہیں نہ حدیث کو مانتے ہیں۔ عزیزان گرامی، شہزادی نے پھر ایک جملہ کہا کہ کتنی جلدی تم نے دین کے لباس کو گندا کر دیا۔ اب پھر اس کے بعد ایک جملہ کہا، بڑا بہترین جملہ ہے، جو شیطان ہمیشہ گنگا رہتا تھا وہ بول پڑا ہے دربار میں۔ تو شہزادی کا ایک جملہ ہے، نطق کاظم بالغاوین۔ شہزادی نے کہا کب سے گنگا بولنے لگا؟ یہ دربار میں پہلے یہ ایسا ہوتا تھا گنگا رہتا تھا، آج کیسے اس کے منہ میں زبان آ گئی؟ کیوں آ گئی؟ اسے باغ فدق لینا ہے۔ عزیزان گرامی، تو شہزادی دربار میں گئی تھی اپنے حق کے لیے نہیں، اپنے لیے نہیں کہ باغ فدق مجھے ملے، بلکہ غریبوں کا خیال کرنے کے لیے۔ شہزادی کو باغ فدق نہیں چاہیے تھا، بلکہ جانتی تھیں اگر ظالم کے پاس سے باغ فدق رہے گا، ظالم کی حکومت جہاں بھی رہتی ہے تو غریب بھوکے رہتے ہیں، لہٰذا یہ حق لینے گئی تھی تاکہ کوئی غریب بھوکا نہ رہے اور مجھے یہ باغ فدق مل جائے، لیکن لوگوں نے دیا نہیں اور شہزادی دربار سے خالی واپس آئی۔ شہزادی نے جہاں گواہی دیا وہیں اپنے بابا کی تحریر بھی پیش کیا، نہ تحریر کو انہوں نے قبول کیا، نہ گواہی کو قبول کیا، نہ قرآن کو قبول کیا۔ عزیزان گرامی، اراکین سے گزارش کروں گا، شب شہادت ہے، لہٰذا اگر یہ لائٹ بند کر دیں، اس لیے کہ شہزادی کی یہ ایام عزا کی، ایام فاطمے کی آخری مجلس ہے، اور دیکھیے رونے میں کوتاہی نہ کریے گا، ہمارے آنکھوں سے آنسو شہزادی کے غم میں ضرور جاری ہوں۔ عزیزان گرامی، جب شہزادی دربار سے آئیں، ایک مرتبہ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، مولا متقیان نے دیکھا، ایک مرتبہ کہا فاطمہ کیوں رو رہی ہو؟ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے آپ کو حق نہیں دیا؟ کہا نہیں علی، میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں کہ مجھے باغ فدق نہیں دیا گیا، بلکہ میں اس لیے گریہ کر رہی ہوں کہ دربار میں مجھے جھٹلایا گیا، مجھ فاطمہ کو جھٹلا دیا گیا۔ عزاداروں روایتیں کہتی ہیں شہزادی جب تک زندہ رہیں گریہ کرتی تھیں، کبھی اپنے بابا کو یاد کر کے، اے بابا اپنی بیٹی کو چھوڑ کے چلے گئے، اے بابا آپ کی بیٹی کیسے رہے گی؟ عزاداروں روایتیں کہتی ہیں جب بھی مولا متقیان نہیں رہتے تھے گھر پہ
تو شہزادی کبھی دیوار کا سہارا لے کر کبھی عصا کا سہارا لے کے چلتی تھیں، لیکن جیسے آہٹ محسوس ہوتی تھی کہ علی آ رہے ہیں، فوراً عصا کو اور دیوار کا سہارا چھوڑ دیتی تھی، ایسا نہ ہو علی کو محسوس ہو جائے ارے فاطمہ کو تکلیف ہے۔ عزادارو، ایک دن گزرتا جاتا تھا، اپنے بابا پہ گریہ کرتی جاتی تھیں۔ علی سے لوگوں نے کہا، اے علی فاطمہ سے کہہ دو جا کے یا تو دن میں رو لیا کرے یا تو رات میں رو لیا کرے، اس لیے کہ ان کے رونے سے ہمارے نیند میں ہمارے کاموں میں خلل پیدا ہوتا ہے۔ عزادارو، ایک مرتبہ جیسے شہزادی سے کہا تو کہا کہ ابو الحسن جب آپ کہہ رہے ہیں تو صحیح ہے۔ تو مولا متقیان نے کہا کہ شہزادی میں ایک بیت الحزن بنا دیتا ہوں، آپ وہاں جا کے اپنے بابا پہ گریہ کیا کریے۔ شہزادی صبح کو اپنے دونوں بچوں کو لے کے آتی تھیں، اپنے بابا کو یاد کر کر کے رویا کرتی تھیں۔ روایتیں کہتی ہیں 1 دن 2 دن 3 دن 75 دن کی یہ روایت ہے۔ عزیزان گرامی، رسول کے جانے کے بعد آج کل کا وہ دن ہے اور آج کی یہ سب ہے کہ 75واں دن ہے جب شہزادی ایک مرتبہ روایتیں کہتی ہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا، اپنے ہاتھوں سے بچوں کو نہلایا اور اس کے بعد اپنے بچوں کو نہلانے کے بعد کھانا بنانے کے بعد سارے کپڑے بہترین پہنانے کے بعد عزیزان گرامی روایتیں کہتی ہیں ایک مرتبہ دونوں بچوں نے دیکھا اور آتے ہیں اپنے بابا کے پاس، آ کے کہتے ہیں بابا ہماری اماں شاید ٹھیک ہو گئی ہے۔ کہا کیوں بیٹا؟ کہا بابا میں نے دیکھا اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا ہے، اپنے ہاتھوں سے ہمیں نہلایا ہے، شاید ہماری اماں ٹھیک ہو گئی۔ عزادارو، روایتیں کہتی ہیں علی ابن ابی طالب آئے تو کیا دیکھا؟ فاطمہ لیٹی ہوئی ہیں۔ ایک مرتبہ آئے اور جیسے ہی چادر کو ہٹایا آواز جناب فاطمہ زہرا کے سر کو اپنے آغوش میں لیے۔ تصور کرے گا عزیزان گرامی، فاطمہ زہرا جیسی زوجہ، علی جیسا شوہر ہے، فاطمہ زہرا کے سر کو اپنے آغوش میں لے کے کہا اے بنت رسول آواز نہ آئی، اے فاطمہ کوئی آواز نہ دیا، اے حسن کی اماں کوئی آواز نہ دیا، ایک جملہ کہا اے فاطمہ ارے علی بلا رہا ہے، فوراً آنکھوں کو کھول دیا۔ اے علی ارے میں سو گئی تھی، میں نے اپنے خواب میں بابا کو دیکھا، میرا بابا آیا تھا۔ اے فاطمہ ابھی تم دنیا سے جانے والی، اے فاطمہ جلدی تم مجھ سے ملاقات کر لو گی۔ اے علی اے ابو الحسن میں اس دنیا سے جانے والی ہوں، ایسا ہے کہ کچھ میری وصیتیں ہیں، میری وصیتوں کے اوپر عمل کریے گا۔ ایک مرتبہ علی نے کہا اے شہزادی بیان کریے، فاطمہ بیان کریے۔ ابو الحسن حاضر ہے، کہا کہ اے علی دیکھیے میرے میت کو رات میں اٹھائیے گا، رات میں غسل و کفن دیجیے گا، میرے دشمنوں کو میرے جنازے میں آنے نہ دیجیے گا۔ عزادارو، روایتیں کہتی ہیں یہ وصیتیں کرتے کرتے شہزادی نے کہا اے میرے والی و وارث ارے میرے بچوں سے خبردار، میرا حسین رات کو اٹھ کے پانی مانگتا ہے، ارے جب پانی مانگے تو میرے حسین کو پانی دے دیجیے گا۔ اے میرے والی و وارث میں تمہیں خدا کے حوالے کرتی ہوں۔ اور ایک جملہ ہم سارے لوگوں کو یاد کر کے شہزادی نے کہا اے میرے والی و وارث میری نسل میں آنے والی اولادوں کو، قیامت تک آنے والی میری اولادوں کو میرا سلام کہنا۔ اے شہزادی ارے آپ کے غلام آنسو کا بہا کے آپ کو سلام کر رہے ہیں۔ عزادارو، اس کے بعد مولا متقیان کو کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیے۔ عزادارو، مولا متقیان جاتے ہیں، ایک مرتبہ بیٹوں کو بلایا، اے بیٹو اپنے نانا کے روضے پہ جاؤ، اپنے نانا کے قبر پہ جا کے دعا کرو اپنی ماں کے صحت کے لیے تاکہ تمہاری اماں صحت یاب ہو جائے۔ عزادارو، دونوں بچے اپنے نانا کے قبر پہ آئے، یہاں پہ جناب اسما کو قریب بلایا۔ فاطمہ نے کہا کہ آئے اسما دیکھو میں حجرے میں جاتی ہوں، جب تک تسبیح و تحلیل کی آوازیں آتی رہے سمجھنا فاطمہ زندہ ہے، جیسے آواز آنا بند ہو جائے سمجھنا فاطمہ اس دنیا سے چلی گئی ہے۔ اور اے اسما دیکھو جب میرے بچے آئے نا تو میرے جانے کی خبر پہلے مت دینا، پہلے انہیں کھانا کھلا دینا۔ عزادارو، فاطمہ جانتی تھی ارے میرے جانے کے بعد میرے بچے جیسے سنیں گے کھانا نہیں کھائیں گے۔ عزادارو، جناب فاطمہ زہرا حجرے میں گئیں، تسبیح و تحلیل کی آوازیں آ رہی ہیں،
تھوڑی دیر کے بعد اسما نے جیسے غور سے کان لگایا تو کیا سنا کہ کوئی آواز نہیں آ رہی. فوراً آواز دیا بنت رسول، کوئی آواز نہیں آئی. دوڑ کے آنسو کو بہاتے ہوئے حجرے میں آئی، چادر کو ہٹایا، کیا دیکھا فاطمہ اس دنیا سے چلی گئی. ہزاداروں روایتیں کہتی ہیں ایک مرتبہ جیسے ہی جناب فضا جناب اسما حجرے میں گئی، جناب حسن و حسین کے آنے کی آہٹ محسوس کیا، فوراً حجرے سے آ گئی اور فوراً دسترخوان لگا دیا. بیٹو کھانا کھا لو. اے اسما ہماری اماں، بیٹو پہلے کھانا کھا لو. عزاداروں اسما نے کہا نہیں بیٹو پہلے کھانا کھا لو. عزاداروں ایک مرتبہ حسن و حسین نے کہا اے اسما، ارے ہم اپنی نانا کی قبر پہ تھے، آواز آ رہی تھی ارے فاطمہ کے یتیم، اے اسما ہماری اماں گزر گئی. روایتیں کہتی ہیں اپنے سروں سے امامے کو پھینک دیا، دوڑ کے حجرے میں آئے. امام حسن نے اپنی ماں کے رخسار پہ رخسار رکھ دیا. اماں اٹھیے، اے اماں بولو، اے اماں اے اماں اب اپنے ہاتھوں سے کھانا کون کھلائے گا. اے اماں اپنے ہاتھوں سے اے اماں اب اپنے ہاتھوں سے ہمیں کون نلائے گا. عزاداروں لیکن روایتیں کہتی ہیں حسین جو فاطمہ زہرا کے چھوٹے بیٹے ہیں وہ ماں کے قریب نہیں آئے بلکہ ماں کے تلوے کو لیا، اپنے رخسار سے ملنے لگے. اماں اٹھو تیرا بیٹا آیا ہے. اے اماں ارے جو رات کو آواز دیتا نا پانی کے لیے وہ بیٹا آیا ہے. جب کوئی آواز نہ آئی دونوں بیٹے حجرے سے نکلے مسجد میں آئے. ایک مرتبہ امام نے کیا دیکھا، مولا متقیان نے دونوں بیٹے آ رہے ہیں، سر پہ امامے نہیں ہیں. روایتیں کہتی ہیں علی کھڑے ہوئے، دونوں بیٹے 5 اور 6 سال کی عمر ہے، دوڑے اپنے بابا کے کمر میں ہاتھ کو ڈال دیا. اے بابا ارے اب یتیم ہو بابا، اماں چلی گئی. روایتیں کہتے جیسے جملہ علی نے سنا منہ کے بل زمین پہ گرے. جس نے باغ در خیبر کو اکھاڑا ہو، جس نے ساری مشکلیں برداشت کیا ہو، وہ کبھی منہ کے بل زمین پہ نہیں گرا. لیکن فاطمہ کے جانے کی جیسے خبر سنا علی نے منہ کے بل زمین پہ گرے. کبھی اٹھتے تھے کبھی گرتے تھے اور کہتے جاتے تھے اے فاطمہ اب ہمارا رازدار کون ہے. اے فاطمہ میں اپنے دل کی باتیں کس سے بیان کروں گا. اے فاطمہ ارے تم مجھے چھوڑ کے چلی گئی. عزاداروں روایتیں کہتی ہیں علی ایک مرتبہ حجرے میں آئے اور چادر کو ہٹایا. فاطمہ زہرا ہیں، اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں. فاطمہ زہرا کا یہ داہنا ہاتھ ہے اور ایک رخسار کے اوپر لگا رخسار کے نیچے رکھا ہوا ہے. فاطمہ اس دنیا سے چلی گئی. عزاداروں روایتیں کہتی ہیں جب علی ابن ابی طالب نے تکیے کو ہٹایا تو وہاں سے بھی شہزادی نے جو وصیت کیا تھا تحریری ہوئی وہ بھی موجود تھی. ایک مرتبہ علی ابن ابی طالب نے جب ہاتھ ہٹایا تو کیا دیکھا، رخسار پہ تماچوں کے نشان ہے. شاید فاطمہ اپنے ہاتھ کو رکھ کے علی سے یہ تماچوں کے نشان چھپانا چاہ رہی ہو. عزاداروں روایتیں کہتی ہیں ایک مرتبہ سارے بچے ہیں، مولا متقیان بیٹھے ہوئے ہیں، شب شہادت ہے. ثان گرامی گریہ کریے، امام زمان کو پرسہ دیجیے، حسن و حسین کو. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جس کی ماں اس دنیا سے چلی جاتی ہے چھوٹے بچے رہتے ہیں اور آ کے پوچھتے ہیں بابا اماں کے پاس گئے تھے، اماں کوئی بول نہیں رہی ہے. عزادار روایتیں کہتی ہے جناب ام کلثوم اپنے بابا کی آغوش میں آ کے بیٹھی. ایک مرتبہ بابا کے چہروں کو دیکھا، بابا میں حجرے میں گئی، اماں کو آواز دیا، اماں نے کوئی جواب نہ دیا. اے عزاداروں ارے علی اپنی بیٹی کو کیا جواب دے. روایتیں کہتی ہیں علی بیٹھے ہوئے ہیں، حسن و حسین ہیں،
گریہ کر رہے ہیں۔ علی کہہ رہے بیٹو دیکھو تیز آواز میں نہ رو، اس لیے کہ اگر رو گے تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا، تمہاری اماں کی وصیت کے اوپر عمل نہ ہو پائے گا۔ ازادار روایتیں کہتی آج ہمارے ہاں کوئی اس دنیا سے جاتا ہے تو ہم ڈھاڑے مار مار کے روتے ہیں۔ ارے فاطمہ زہرا جیسی ماں، حسن و حسین جیسے بیٹے، جب علی نے منع کیا ہے تو حسن و حسین کیسے رو رہے تھے؟ آستین کو اپنے منہ میں ڈالے، ارے بچے اپنی ماں کو یاد کر کے رو رہے تھے۔ عزادارو جب رات کا اندھیرا چھا گیا، ایک مرتبہ مولا نے کہا اے اسماء پانی کا انتظام کرو۔ پانی کا انتظام کیا گیا۔ مولا متقیان نے شہزادی کی میت کو اٹھایا، لا کے رکھا تختے پہ، غسل دینا شروع کیا۔ جیسے ہی ہاتھ کو اوپر پھیرا، ایک مرتبہ چیخ مار کے روئے اور باہر نکلے۔ ایک مرتبہ سلمان نے کہا مولا ارے ابھی آپ بچوں سے کہہ رہے تھے اے بیٹو رو مت، اے بیٹو گریہ مت کرو، اے بیٹو اگر گریہ کرو گے تو تمہاری ماں کی وصیت پہ عمل نہ ہو پائے گا۔ اے مولا ارے آپ نے کیوں گریہ کیا؟ اے سلمان ارے جو میں نے دیکھا وہ کسی نے فاطمہ کی پسلیاں ارے ٹوٹ چکے تھے ہاتھوں پہ۔ عزادارو روایتیں کہتی ہیں مولا متقیان نے غسل دیا، کفن پہنایا، قنوت کیا، لا کے میت کو صحن خانہ میں رکھا اور اس کے بعد آواز دیتے ہیں اے میری بیٹی زینب آ کے اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو، بیٹی ام کلثوم آ کے اپنی اماں سے الوداع ہو لو، بیٹا امام حسن آ کے اپنی اماں کو خدا حافظ کر دو، حسین آگے بڑھو اماں کو خدا حافظ کرو۔ ایک مرتبہ زینب آگے بڑھی، اماں خدا حافظ، نانا کو ہمارا سلام کہیے گا اماں۔ ام کلثوم آگے بڑھی، اماں خدا حافظ، نانا کو ہمارا سلام کہیے گا۔ امام حسن نے بھی سلام کیا اور کہا نانا کو ہمارا سلام کہیے گا۔ لیکن حسین ہیں جو پاتی کھڑے ہیں۔ ایک مرتبہ علی نے کہا اے بیٹا کیا اماں کا آخری دیدار نہ کرو گے؟ ایک جملہ کہا اے بابا ارے جب تک اماں نہ بلائے گی حسین نہ جائے گا۔ یہ جملہ کہنا تھا، بچے کفن ٹوٹے تو ہاتھ مڑا، اے میرے لال حسین آ میری آگوش میں آ جا۔ عزادارو آج کا وہ دن تھا جس دن حسین اپنی ماں سے جدا ہوئے تو کبھی نہ ملے، لیکن جب 61 محرم تھی 1061 سن 61 ہجری 10 محرم کا وقت تھا، عصر عاشور تھی، ارے کبھی حسین ادھر جانا چاہتے تھے اوپر آ جاتے تھے، کبھی ادھر جانا چاہتے تھے، کبھی زمین پہ نہ جانا چاہا، ارے جب کبھی رسول ہاتھ بڑھا دیتے تھے، رسول اللہ کے آگوش میں نہیں گئے، امام علی ہاتھ بڑھاتے تھے اے میرے بیٹے میری آگوش میں آ جا، حسین نہیں گئے۔ لیکن ایک جگہ دیکھا، ارے ماں اپنے بالوں سے میت کو مقتل کو صاف کیا، اے میرے لال حسین میری آگوش میں آ جا۔ حسین سلجنا سے زمین پہ آئے، ماں کی آگوش میں خون خنجر چلا، حسین کے سر و تن میں جدائی ہوئی، فضا میں آواز ماتم حسین۔